الصوم لی و انا اجزی بہی، حدیث قدسی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، پیغام رب ذوالجلال کا ہے کہ روزے صرف میرے لیے ہیں اور روزوں کی جزا میں خود دینے والا ہوں یا میں خود ہی ہوں۔ چشم فلک نے کائنات میں ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا جو بخاری شریف کے علاوہ اسلامی فرقوں کی تقریباً ہر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، چاند کے ساتھ ستارے تھے اور گلاب کے ساتھ کلیاں تھیں۔ مدینہ شریف کی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا بارگاہ رسالت میں، حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں نے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں مجھ سے ایسا عمل ہو گیا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، جبکہ مجھے پتہ تھا کہ روزہ ہے۔ روزے میں مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور جان بوجھ کر مجھے یاد تھا کہ میرا روزہ ہے۔ حضور قصداً روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا جرمانہ کیا ہے؟ جو قصداً کسی فرض کا غلطی سے انسان روزے کا یا کسی بھی فرض کا جو جرمانہ دیا جاتا ہے نا، اس جرمانے کو کفارہ بولتے ہیں۔ اس نے عرض کیا حضور کفارہ کیا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول جھڑتے ہوئے لب ہلے اور اللہ کے محبوب نے اسے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں جو حکم ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ تو جا اور جا کر 60 روزے مسلسل رکھ، رمضان کے بعد عام دنوں میں پھر اس روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا یہ 60 روزے متتابعین بالکل جڑے ہوئے ہوں، ان کے بیچ میں وقفہ نہ آئے۔ 58 روزے رکھنے کے بعد 59واں روزہ بھی نہیں رکھ سکا تو گزشتہ سارے ضائع ہو گئے، پھر نہ اس طرح سے 2 مہینے کے رکھنے پڑیں گے۔ اس کا سر جھک گیا شرمندگی کے ساتھ، چپ کر کے اس نے کہا لبیک فداک ابی و امی یا رسول اللہ، باہر چلا گیا۔ مجلس رسول سے نکلنے کے بعد تھوڑی دیر میں وہ واپس آ گیا اور آ کے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ کائنات کی رحمت مجسم حسن و حسین کے نانا، فاطمہ زہرا کے بابا، صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کے مرشد، فاروق اعظم کے آقا، عثمان غنی کے داتا اور مولا علی کے مولا، تھوڑی دیر کے بعد متوجہ ہوئے کہ وہی شخص پھر کھڑا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیوں آیا دوبارہ؟ اس نے عرض کیا حضور کبیرہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، اعتراف کرتا ہوں آپ کے حضور، خدا کا گناہ ہوا ہے، نافرمانی خدا کے کام میں ہوئی ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، گناہ مجھ سے ہوا ہے، معافی مانگنے کے لیے آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ ہی اس کا کوئی حل کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ 60 روزے لگاتار رکھو، اے رحمت کائنات میں تو 30 روزوں میں سے بھی ایک کی پابندی نہ کر سکا، میں مسلسل 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں کہ حضور پہلے ہی پابندی نہیں ہوئی اور میں بوڑھا بھی ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رحمت کی نظر ڈالتے ہوئے قرآن کا دوسرا حکم سنایا، فرمایا اگر ایسا نہیں تو 60 مسکینہ، جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تیرا جرمانہ ادا ہو جائے گا، تیرے اس گناہ کی معافی ہو جائے گی۔ وہ شخص شرمندگی کے ساتھ شکرانے کے آنسو بہاتے ہوئے خاموشی کے ساتھ الٹے پاؤں مجلس رسول سے باہر نکل گیا اور باہر جا کر تھوڑی دیر گزار کے پھر واپس آ کر پھر کونے میں کھڑا ہو گیا۔ رحمت کائنات اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں محبت کی گفتگو فرماتے ہوئے اچانک جو اس پہ نظر پڑی تو فرمایا اے سائل تو پھر آ گیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اللہ کے محبوب میں بہت مسکین ہوں، میں اتنا مسکین ہوں کہ میرے اپنے گھر میں 2 وقت کا کھانا
مشکل سے پکتا ہے۔ حضور میں یہ حکم بھی بجا لا نہیں سکتا، میرے پاس اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، میں بہت غریب ہوں، میں مسکین ہوں۔ رحمت کائنات اگر مجبور رسول ہوتے تو حضور فرماتے کہ جا، میرے پاس تو میری شریعت میں اس کے علاوہ تیسرا حکم نہیں ہے۔ نہیں، یہیں سے حضور نے فرمایا کہ قرآن اپنی انتہائی حکم بتا دیتا ہے نا، جہاں پر رحمت کائنات کی ابتدائے شفقت وہاں سے شروع ہوتی ہے، میری شفاعتوں کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ میں وہی ہوں کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے جس نے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں میرے دروازے پہ آ جائے، کہیں چھپنے کی اگر اسے کوئی جگہ نہ ملے نا، میرے دامن کرم میں گنجائش ہے۔ میں بڑے سے بڑے گناہ گار کے پردے ڈھک لیا کرتا ہوں، میں بڑے سے بڑے گناہ گار کو اپنے دامن میں عزت دے کر چھپا لیا کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور نے اسے تسلی دی اور فرمایا تو بیٹھ جا، اسے اپنے دروازے پر بٹھا دیا۔ کتنا خوش نصیب ہے، کبیرہ گناہ کر کے آیا ہے اور حضور اپنی مجلس میں بٹھا بھی رہے ہیں اور اسے اپنے دیدار کا شربت بھی پلا رہے ہیں، وہ آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کے جام بھی پیے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک خوش نصیب گھرانے کا بچہ آیا، جوان، اس کے سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا لدا ہوا تھا اور اس نے مجلس رسول میں حاضر ہوئے سلام پیش کیا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کیا لائے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور میری امی ابو کا ایک باغ ہے، اس میں آج پہلی مرتبہ کھجوریں پکی ہیں، تو کھجوریں اترنے کے بعد انہوں نے کہا ہم خود ایک دانہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے، سب سے پہلے رسول پاک کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ حضور آپ کی خدمت میں یہ کھجور کا ٹوکرا ہدیتاً آیا ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور نے بہت خوشی سے صحابہ سے کہا اس کے سر سے ٹوکرا اتارو۔ ٹوکرا اتار دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ اللہ کے محبوب نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد سے رخصت کر دیا، اور وہ جب چلا گیا اب حضور نے فرمایا نسائل وہ مجرم کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا صاحب یہ ٹوکرا اس کے سر پہ رکھ دو۔ اس کے سر پہ ٹوکرا رکھ دیا، فرمایا جا کے میں تجھے یہ ہدیہ مجھے آیا تھا، میں تجھے دے رہا ہوں، تو جا، تو اب مالک ہے، جا مدینے کے غریبوں میں اس کو تقسیم کر دے، تیرے کبیرہ گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ شخص بڑی خوشی کے ساتھ آنسو بہاتا ہوا شکر ادا کرتا ہوا نکل رہا تھا، تو مجھے عدالت مصطفیٰ کا ایک عجیب منظر قرآن کے اندر سے نظر آیا اور حدیث شریف کے اندر سے نظر آیا کہ ہاں یہ وہ دامن ہے جہاں سب کو چھپایا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی عدالتوں میں مجرم کو سزا سنائی جاتی ہے، لیکن پھر مجرم آگے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سزا بدل دو۔ یہ وہ واحد بارگاہ مصطفیٰ ہے جہاں مجرم اپنی مرضی سے آگے سے نخرے کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے، اور رحمت کائنات اس گنہگار کے ناز اٹھاتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی مرضی کی سزاؤں سے سنائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سزا بھی نہیں سہ سکتا، اس کو دوسری سزا دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں یہ سزا بھی نہیں سہ سکتا، پھر حضور تیسری سزا دیتے، فرمایا جا میری طرف سے تو یہ کھجوریں غریبوں میں تقسیم کر دے۔ آئے ہائے، کائنات میں ایسا جج کون ہوگا جو مجرم کا جرمانہ بھی اپنی جھولی سے ادا کرتا ہو؟ یہ وہ رحمت دو عالم کا دربار ہے۔ وہ شخص ٹوکرا لے کے باہر نکلا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گیا۔ جو ٹوکرا اٹھا کے واپس آیا تو حضور کی ایک دم نظر پڑ گئی، رحمت کی نظر پڑی، جس سمت اٹھی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، فرمایا کیا ہوا، کیوں مڑ کے آ گئے ہو؟ اب وہ ٹوکرا اٹھاتے ہوئے رو بھی رہا ہے اور التجا کرتا ہے حضور زندگی میں پہلی بار اتنی کھجوروں کا ٹوکرا بھرا ہوا پہلی بار دیکھا ہے، میں اور میرے گھر والے بہت ہی غریب لوگ ہیں حضور، مدینے میں سارے مدینے شہر میں مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے۔ رحمت دو عالم اتنا ہنسے اتنا خوش ہوئے کہ اس دن ایسے لگ رہا تھا کہ عرش سے لے کر فرش تک کا ساری کائنات میں رحمت کے پھول جھڑ اٹھے ہیں۔ حضور خوش ہوئے، فرمایا جا کے اپنے بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ میرے رسول کا اختیار بھی ہے اور روزے داروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم بھی ہے۔ اب کوئی اس طرح نہیں کر سکتا، اپنا کفارہ خود نہیں کھا سکتا، یہ صرف اختیار مصطفیٰ تھا، ایک شخص کے لیے تھا اور دربار مصطفیٰ میں روزے دار کے لیے تھا۔ اب اگر کسی سے روزہ جان بوجھ کر چھوٹ گیا، اس کے لیے وہی دو حکم ہیں، یا تو وہ 60 روزے مسلسل رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور یاد رکھیے اگر جوان ہوگا تو اس کا کفارہ قبول نہیں ہوگا، اسے روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ اگر یہ شیخ فانی ہوگا 50-60 سال کے سے اوپر کا ہے اور مسلسل 2 مہینے نہیں رکھ سکتا، تو پھر
اس کے بعد وہ کفارہ دے سکتا ہے۔ جوان آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تو اس کو رمضان کے علاوہ دوسرے 11 مہینوں میں مسلسل 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس روزے کو اتنی بڑی شان اور اتنی بڑی عظمت ہے۔ ناظرین و ناظرات، دربار رسالت بڑی اونچی شان والا دربار ہے۔ آؤ اس دروازے اقدس پر درود و سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے روزہ بھی عطا کیا اور ایمان بالغیب کی ایسی برکتیں عطا کر دیں کہ الحمدللہ کائنات میں ہر سو روزے کی عظمت، روزے کے ذریعے اسلام کی عظمت پھیلتی چلی گئی، اور الحمدللہ رحمتوں والا مہینہ کائنات کو اپنے فیض اور کرم سے نوازتا چلا گیا۔